گوہر خان آفیشل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ ماڈل تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت حیران ہوا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کو 8 سال کی عمر میں گاڑیوں اور ان کے پارٹس سے پہلی بار لگا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سچائرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہر چھوٹی اور بڑی گاڑی پر لکھا ملے گا۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں سچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کا والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتا تھا۔ سچائرو ہونڈا کے پہلے 5 بہن بھائی کسی بیماری کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے پر کافی امیدیں تھیں۔ اس کو پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہ تھا، مگر یہ اپنے والد کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں کافی دلچسپی رکھتا تھا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس کو نیوز پیپر میں ایک جاب کا ایڈ دیکھا۔ آرٹ شوکائی ٹوکیو آٹو موبائل سروس کے لیے ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ سچائرو ہونڈا نے اس کمپنی کے لیے لیٹر لکھا اور خوش قسمتی سے پازیٹیو رپلائی مل گیا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنے گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر کمانے کی آس میں نکل پڑا۔ ہونڈا کا خواب تب ٹوٹا جب آرٹ شوکائی میں اس کو صفائی ستھرائی کا کام کروانے لگے اور اس کو بیبی سیٹنگ پر لگا دیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلا تھا اور اس کو واپس اپنے گھر جانے میں شرم محسوس کر رہا تھا، اور وہ اپنے والدین کو فیس نہیں کر پا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کئی مہینے صفائی کی جاب کرتا رہا۔ کچھ مہینے بعد آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کا کام لینا شروع کر دیا، اور ہونڈا کو پہلے سے ہی اس کام میں دلچسپی تھی، اس لیے وہ ہر چیز کو آسانی سے سمجھ جاتا۔ کچھ مہینوں میں وہ گاڑیوں اور اس کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا، اور آرٹ شوکائی نے 2 سپورٹس گاڑیاں بھی بنائیں، جن میں سے ایک آرٹ ڈائملر اور دوسری کرٹس تھی۔ یہ گاڑیاں استعمال شدہ انجن سے بنائی گئی تھی، جس نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہونڈا ایک اچھا میکینک تھا، مگر وہ اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا، اور کئی سالوں تک وہ آرٹ شوکائی میں جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرئنس کو بڑھاتا رہا۔ 1928 میں 22 سال کی عمر میں اس کے مالک نے ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہیماشیتا شہر میں تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دی اور ہونڈا کو وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے یہ برانچ ایک ورکر سے شروع کی تھی اور 2 سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دی، اور وہ ایک ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا، اور اس نے اپنے مالک کے لیے ایک ریسنگ کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سال تک جاپان کا ہسٹری ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ شوکائی کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خواب اور خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا۔ شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ اس حادثے میں اس کی جان تو بچ گئی، مگر اس کا دایاں بازو ختم ہو گیا اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کو زندگی یہیں ختم ہونے دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ میکینک کا کام نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ کا حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد جب وہ دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ اب وہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا۔ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ سپیئر پارٹس بنانے کے لیے الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا، اس لیے ہونڈا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سپیئر پارٹس کی کمپنی اکیلے ہی کھولے گا۔ 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکیو شیکی ہیوی انڈسٹری کھولی، اور اس نے اپنے دوست کو کمپنی کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، مگر ہونڈا کو اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن
آرٹ شوگائی کے لیے کام کرتا تھا اور رات کے وقت خود اپنی کمپنی کے لیے انجن اور سپیئر پارٹس بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتا رہا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ مسلسل دو شفٹیں لگا کر وہ کمزور ہو گیا تھا۔ مسلسل ناکامیاں اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ اس نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد آخر وہ ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا اور اس نے آرٹ شوگائی کی جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگا دیا، مگر اس کو معلوم نہ تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں کئی فالٹ موجود ہیں۔ اس نے اپنے پسٹن ٹوکیو کمپنی کو آخر کئی تو ٹوکیو کمپنی نے 50 میں سے 27 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری کیونکہ اس کے پاس واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور اس طرح سے وہ مختلف کمپنیوں میں گیا، ان کے سپروائزروں سے ملا اور اس نے کئی سال مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور ایک بار پھر ہونڈا نے پسٹن بنانے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنی کنٹرول پاس کر چکے تھے۔ آرڈرز آنا شروع ہو گئے اور آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی کمپنی میں 2000 ملازم کو ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی چند مہینوں کی مہمان تھی۔ کس کو معلوم تھا کہ 1941 میں دوسری جنگ عظیم میں اور منسٹری نے کئی کمپنیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس میں سے ایک کمپنی ہونڈا کی تھی۔ 1944 میں جنگ کے دوران ایک میزائل ہونڈا کی کمپنی پر آ لگا۔ 1945 میں جب نیوکلیئر اٹیک ہوئے جس نے جاپان کی کمر توڑ دی۔ آخر کار ہونڈا نے 1972 میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہونڈا سیوک گاڑیاں لانچ کی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈل آج تک دنیا میں مشہور ہیں۔ امید کرتے ہیں ناظرین آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔